بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ناظرین، آج ایک بہت ہی دکھ بھری گھڑی ہے۔ آج ہمارے ایک درینہ ساتھی ماما قدیر بلوچ، جن کے میں نے کئی انٹرویو بھی کیے یہاں اور جنیوا میں ان سے ملاقات بھی رہی، وہ طویل علالت کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوس ہوا اس خبر کو دیکھ کے۔ آج صبح دیکھی ہے، دل بہت بوجھل ہے۔ ماما قدیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین تھے اور انسانی حقوق کے ایک معروف رہنما تھے۔ ان کے بیٹے کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد 2012 میں ان کے بیٹے جلیل کی دوران حراست جو ہے وہ قتل کیا گیا اور پھر ان کی مسخ شدہ لاش ملی۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے پھر تحریک کا یہ حصہ بنے تو پہلے ہی تھے۔ جب ان کا بیٹا لاپتہ ہوا تو یہ اس وقت پھر منسلک ہو گئے تھے مسنگ پرسنز کے ایشو کے ساتھ، لیکن 16 سال تک انہوں نے بلا ناغہ جو ہے وہ شال میں جو مسنگ پرسنز کا کیمپ ہے اس میں حاضری دیتے رہے، عالمی فورمز پہ جا کے بلوچستان کے مسئلے کو اجاگر کرتے رہے۔ اسلام آباد تک جو 2000 کلومیٹر کا لانگ مارچ ہوا تھا اس کی انہوں نے قیادت بھی کی پیدل۔ آخری دنوں میں ان کا نام ECL لسٹ میں ڈالا گیا اور ان کو جنیوا جانے کی اجازت نہیں ملی، اس کے باوجود کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کی انویٹیشن تھی ان کے پاس۔ ان کے انتقال پر پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے زبردست خراج تحسین ان کو پیش کیا ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، بلوچ وومن فورم کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور دنیا کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ تو اس پہ آج ہم ماما قدیر پر گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے میرے ساتھ جڑیں گے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب بصیر نوید صاحب، تو ان کو ہم جوڑ لیتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، وقت نکالا آپ نے آج۔ جی تو آپ کے تو بڑے تعلقات تھے ان کے ساتھ، جی کئی دفعہ ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی، تو تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور واقعی میں بہت افسوسناک خبر ہے، کیونکہ یہ ان کی طبیعت تو خاصے عرصے سے خراب تھی، لیکن بہت بہادری اور مردانگی کے ساتھ، جسے کہنا چاہیے کہ بہت ہی جری انداز میں انہوں نے ریاستی جبر و تشدد کا مقابلہ کیا، اور جو ریاست بلوچستان میں کر رہی ہے اس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی بہت ہی تشدد کا راستہ لیتے یا کسی طریقے سے اپنی جد و جہد کو کوئی نسلی یا لسانی شکل دیتے، وہ باقاعدگی سے ایک منظم انداز میں جد و جہد کرتے رہے۔ ان کا بیٹا جلیل ریکی جو ہے اس کو اٹھا لیا تھا حکومت فوجیوں نے اور اسے عقوبت خانے میں رکھا، اور پھر یہ ہوا کہ جی اس کے بارے میں کہا گیا وہ ایران میں چلا گیا اور ایران میں پناہ لی ہے اس کے بیٹے نے، لیکن وہ بعد میں اس کی لاش ملی اور وہ پھر اس پہ ایک کوشش کی گورنمنٹ نے کہ اس کے اوپر الزام لگائے کہ جی وہ جند اللہ نامی دہشت گرد تنظیم سے تعلق تھا، لیکن ماما قدیر نے، جو کہ عبد القدیر بلوچ کے نام سے بہت یعنی معروف تھے، اور پھر لوگوں نے ان کا نام ماما رکھا، اور بلوچستان میں اپنے بزرگ کو یا جسے والد کا درجہ دیتے ہیں انہیں ماما کہتے ہیں، اپنے قریب رکھتے ہیں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ، تو ماما قدیر کا ان کا نام پڑ گیا۔ وہ حبیب بینک میں ملازم تھے اور وہاں سے انہوں نے پھر ریٹائرمنٹ لی اور اسٹرگل میں شامل ہو گئے۔ ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی وہ کئی عرصے سے، اور وہ بالکل ہی جوان مردی جسے کہنا چاہیے نا، اس کے ساتھ اپنی طبیعت کا بھی مقابلہ کرتے رہے۔ بلوچستان بھی جب آئے وہ جنیوا بھی جب آئے وہ،
تو جنیوا میں بھی وہ بس دن بھر میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور وہ کھانا بھی کیا تھا، آدھی روٹی ہوتی تھی۔ ان کے پیٹ میں السر شدید شکل اختیار کر گیا تھا، اور ان کو ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ بھی دیا، ان سے کہا بھی گھر پہ رہیں اور ہسپتال جائیں، لیکن ماما قدیر کبھی گئے نہیں۔ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور کہا کہ نہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ بچوں سے مراد وہ بلوچ لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ وہ جی اسٹرگل میں شامل تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ جو اس وقت ماہم بلوچ ہیں، یا جو بچیاں اور ہیں، یہ سمی بلوچ یا دوسری، وہ سب جو ہیں وہ انہی کی وجہ سے میدان میں آئے۔ یعنی آپ یہ کہیے کہ بلوچستان میں جو خواتین کی اسٹرگل چل رہی ہے، تو وہ ماما قدیر کی وجہ سے، کیونکہ ایک تحفظ تھا ان کی طرف سے کہ وہ بیٹھ جاتے تھے کیمپ میں اور کہ ان کی حفاظت کریں بچیوں کی۔ جی تو جی یہ اس طریقے سے ایک بڑا پیغام دیتے تھے گورنمنٹ کو بھی، اور جو وہاں کے وڈیرے تھے، جنہیں ہم کہتے ہیں سردار یا قبائلی لوگ، جو چلاتے تھے، جیسے سرفراز بگٹی جو اب وزیر اعلیٰ ہے، وہ اس وقت بہت اس زمانے میں وزیر داخلہ بھی تھا، یا کیا ہے، بلوچستان گورنمنٹ میں بھی ایک حیثیت رکھتا تھا۔ بعد میں وہ سرفراز بگٹی وزیر داخلہ بنا، پھر اب وزیر اعلیٰ ہے۔ اس نے بہت ہی یعنی ایسے خونی بازار گرم کر رکھا تھا کہ وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ ماس گریوز جی پیدا جی کرنا، اس نے وہ کیا تھا۔ اور وہ سرفراز بگٹی جو اب وزیر اعلیٰ ہے، اس نے باقاعدہ ایک شفیق مینگل ہوتا تھا جو جی دہشت گرد تھا، اور جس ہے ابھی بھی دہشت گرد ہے، وہ ماس گریوز بناتا تھا، اور جو لوگ احتجاج کرتے تھے ان کو مار ڈالتا تھا۔ پھر یہ ہونے لگا کہ جب فوجی اٹھا کے لے جاتے تھے اور غائب کرتے تھے، تو اس زمانے میں بھی یہ بہت ہی سخت مقابلے کے ساتھ ڈٹے رہے، اور سرفراز بگٹی یا شفیق مینگل کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان بچیوں کے ساتھ کچھ ظلم کریں یا ان کو غائب کریں۔ اور پورے بلوچستان میں یعنی ایک ایسا وقت تھا کہ جب صرف عورتیں باہر انڈیویجولی نکلتی تھی اپنے بچوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے۔ بہت برا عالم تھا اس زمانے میں تو۔ یعنی یہ کہ وہ ایک زرینہ بلوچ تھی جسے قید خانے میں انہوں نے فوجیوں نے یہ سپلائی کرنے کا کام کیا ہوا تھا۔ منیر مینگل ہے، اس نے اس کے وہ جب جیل خانے میں تھا، قید خانے میں تھا، تو اس کو انہوں نے وہ زرینہ بلوچ کو پیش کیا تھا، زرینہ روتی تھی۔ تو پھر یہ جو ہمارے ماما قدیر ہیں، انہوں نے بہت ہمت سے اس لڑائی کو لڑا، اور یہ جتنی بھی جد و جہد چل رہی ہے وہ ان کی وجہ سے چل رہی ہے، اور وہی سب کو سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اور جب وہ بلوچستان سے پیدل نکلے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اب ہم جا رہے ہیں اور اتنے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے ان کا۔ اور وہ ایک ٹھیلا لے کر، اور اس پہ بچے وغیرہ، جو بچہ ان کے ساتھ چلتا تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، بہت بڑا ہو گیا، وہ اس جد و جہد کو چلا رہا ہے۔ وہ جو تھے وہ لڑکیاں ساتھ چلتی تھی اور یہ پیدل چلے جاتے تھے۔ تو گورنمنٹ کو تو یہ تھا، یہ بات تھی کہ بھائی ایک بڈھا آدمی جا رہا ہے 65-70 سال کا، اور وہ جو ہے، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ جب یہ مارچ نکلا تھا ان کا، پیدل مارچ، یہ تو وہ عمران خان کے دور میں نکلا تھا غالباً، نہیں عمران خان کا دور نہیں تھا، یہ زرداری کا دور تھا۔ غداری کا دور تھا۔ جی، اور عمران خان کے وقت بھی ایک مارچ چلا تھا، لیکن یہ اس سے پہلے تھا یہ وہ والا واقعہ۔ تو اس میں جب یہ مارچ چلا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے گورنمنٹ والے کہ بوڑھا آدمی ہے اور بچیاں ہیں، لڑکیاں کہاں تک چلیں گے۔ راستے بھر تنگ، یعنی کوئٹہ سے جو ہے کراچی تک آنے میں راستے بھر تنگ کرتے تھے کہ کبھی کوئی ٹرک والا اوپر چڑھا آتا تھا، کبھی کچھ، اور یہ بچیوں کو بچاتے، یعنی 9-10 لڑکے لڑکیاں تھے، لڑکیاں ہی تھیں زیادہ۔
تو وہ چلتے تھے، لیکن یہ ان کو بچا کے روڈ پہ پیروں پہ اتنے بڑے بڑے چھالے پڑ گئے تھے، اور پھر بھی ماما چلتے تھے۔ ماما کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا اس ایج میں، اور پھر گرمی اتنی شدید، اور اس میں چلنا پیروں میں، سب بچے بچیوں کی چھالے پڑ گئے تھے، وہ چلتے رہتے تھے۔ اور ان کی وجہ سے جو جوان لڑکے تھے وہ ماما قدیر کی وجہ سے بہت ہی مضبوط اور ثابت قدم رہے۔ کراچی پہنچنے تک کے حکومت کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، یعنی جب یہ خضدار سے آگے چلا ان کا جلوس، تو اس میں لوگ شامل ہوتے گئے، اتنے لوگ شامل ہوئے کہ گننا مشکل تھا۔ تو کراچی سے بھی پیدل جاتے ہوئے ادھر جب یہ سندھ کا ڈیزرٹ ایریا آتا تھا یا سنسان جگہ آتی تھی، تو وہاں پہ بھی گورنمنٹ نے وہی حرکت کی تھی، کبھی گاڑیاں چڑھا دینا، کبھی کوئی پتھراؤ ہو جانا، کبھی پانی پھینکنا اور گالیاں دینا، یا جانور چھوڑ دینا پیچھے جو یہ کتے وغیرہ یا اس ٹائپ کے، وہ پھر بھی چلتے رہے۔ ملتان پہ پھر فوجیوں نے ان سے یہ کیا کہ ان کو پکڑ لیا، اندر کیا جو بھی ہے۔ تو لاہور سے بھی بہت ساری خواتین شامل ہو گئی تھی، اور ملتان سے بھی، تو انہوں نے وہاں فوجیوں کا مقابلہ کیا، اور ماما آگے آگے تھے۔ ماما کی وجہ سے عورتوں کی تعداد بڑھتی رہی، اور ماما قدیر نے جو ہے وہ پھر وہاں فوجیوں کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا، یعنی ایک وقت تھا کہ وہ بالکل گرفتار کر رہے تھے، اور ماما ڈٹ گئے تھے، اور خواتین بھی، بہت ساری خواتین تھی۔ تو اس طریقے سے یہ چلتا رہا، اسلام آباد پہنچا، پھر وہاں سے آئے۔ اس کے بعد جو تحریک چلی تھی وہ پھر مہارنگ بلوچ کی تھی، جس میں انہوں نے کیا، لیکن ماما بہت ثابت قدمی سے چلتے رہے۔ تو یہ ماما کا تھا، اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ رات کو جس جگہ بھی ٹھہرتے، وہاں آپ یہ سمجھیں کہ تمام رات ہی جاگتے تھے وہ، کیونکہ ان کے ساتھ بچیاں تھیں اور بچے تھے، تو ان کے یعنی اتنی جمع مردی سے ایک آپ تصور کریں، ایک بوڑھا آدمی چلے جا رہا ہے 2-2.5 ہزار کلومیٹر پیدل، اور پورا تحفظ دے رہا ہے۔ پھر خیر لوگ تو بہت شامل ہوتے گئے اس میں، ماما کا جذبہ بھی بڑھتا رہا لوگوں کو دیکھ کر۔ تو یہ ان کی کامیابی تھی کہ انہوں نے یہ جو لاپتہ لوگوں کا ایک مسئلہ تھا، جسے ہم انٹرنیشنل لیول پہ اٹھاتے تھے، ان کے لانگ مارچ کی وجہ سے، پیدل مارچ کی وجہ سے، جو دنیا بھر میں بہت پاپولر ہوا، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب دنیا اس پیدل مارچ کو نہ فوکس کرتی ہو۔ اس کی وجہ سے بہت مجبور ہوئی تھی گورنمنٹ، لیکن آپ کو پتہ ہے سول گورنمنٹ تو ہو جاتی ہے، لوگوں سے ڈائلاگ بھی کر لیتی ہیں، لیکن فوجی بالکل نہیں کرتے۔ اس کے بعد فوجیوں نے پھر ایک عمل شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ غائب کرو، 3-4 دن کے بعد ہی لاش زمین پہ پھینک دو، یعنی کہیں بھی سڑک وڑک پہ ڈال دو۔ تو وہ سلسلہ بھی پھر زیادہ چلا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت شور مچایا گیا۔ تو یہ نصر اللہ بلوچ جو ہے اس موومنٹ کے، یعنی بلوچ مسنگ پرسنس کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، اور ماما قدیر وائس چیئرمین ان کو بنایا تھا۔ تو دوسرا کام ان لوگوں کا سب سے بڑا یہ تھا کہ یہ مسنگ پرسنس کا ڈیٹا رکھتے تھے اپنے پاس، یہ بہت اہم۔ اور جی اسے ڈاکومنٹ کیا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ ڈاکومنٹیشن ایسی تھی کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی تھی وہ پریشان ہو کے اپنے اعداد و شمار دینا شروع کرتی تھی، اور بعض اوقات ایسا تھا کہ وہ اب ان کے جو اعداد و شمار ہوتے تھے وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس کے، اس کو بھی وہ کوٹ کرتے تھے۔ اور یعنی ایک جیسے مجید بلوچ ایک لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، بی ایس او کا صدر تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ فوجیوں نے کہا کہ ہم نے ریلیز کر دیا ہے، اور وہ جب گھر پہنچ گیا ہوگا، جب پہنچا ہی نہیں، کئی دن ہو گئے، تو پھر اس پہ باقاعدہ یہ چلا کہ بھئی وہ ہے کہاں، لے کر تو آؤ۔ تو یہ اس ڈاکومنٹیشن کا فائدہ تھا کہ ایک تو بالکل صحیح تعداد آ جاتی تھی، گورنمنٹ دے نہیں پاتی تھی، نہ آج تک دے سکی کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، وہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے باقاعدگی سے ان کو چیلنج کرتے رہے گورنمنٹ کو کہ تمہارے اعداد و شمار غلط ہیں۔
تو ایک وہ جو ذہن میں ہوتا تھا نا کہ بھائی 100-200 لوگ غائب ہوئے ہوں گے، یہاں وہ انہوں نے شیٹ بنائی ہوئی تھی، بہت بڑی کاپی، اور اس کے اندر یعنی اس کے والد کا نام، مس ہونے والے کے یا والدہ کا نام، اور تمام کوائف ہوتی تھی، گھر کا پتہ وغیرہ بھی۔ پھر یہ جب چلا تو پھر انہوں نے جو یو این او کا ہے نا یہ ادارہ، کیا کہلاتا ہے، مسنگ UNHR پرسن، نہیں یو این ایچ آر نہیں، یہ جو کیا کہلاتا ہے، مسنگ پرسنس کا ادارہ بھی ذہن میں آ جائے گا نام۔ جی تو اس نے پھر ایک اپنی شیٹ نکالی، یعنی انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس مسنگ پرسنز ہیں ان کا صرف یہ دے دیجئے ان کے گھر والوں کی طرف سے یا کہیں سے کہ ہاں بھائی ہمارا کیس اٹھا لے، تو اس میں وہ بتا دیں کہ پولیس نے اٹھایا، فوج نے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، یعنی یو این کا وہ جو تھا، ان کا اگر یہ بھی آپ کے پاس نہیں میسر ہے تو گھر کا پتہ، جو آدمی غائب ہوا یا جو عورت غائب ہوئی اس کا نام، یہ کر کے بھیج دیجئے تاکہ ہمارے پاس اتھارٹی ہو کہ ہم نے آپ سے اجازت لے کے کیس کیا۔ تو یہ پھر میں نے ان کو دیا تھا، کیونکہ اس میں WEGID ہے وہ ادارہ، ورکنگ گروپ فار مسنگ پرسنس کا ہے، انوالنٹیئر ڈس اپیئرنس کا گروپ ہے، ورکنگ گروپ آن انوالنٹیئر اینڈ ڈس اپیئرنسز، یہ نام میں بھول گیا تھا، تو WGID کہلاتا ہے وہ گروپ۔ تو اس گروپ میں جو انہوں نے یہ دیے تھے، میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس طریقے سے کرنا ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے نام اور پتے لکھ کر بھیجے، تصویریں بھی، یہ بھی وہ بھی، جس کی وجہ سے وہ WGID اور پورے یو این او کے جو مختلف رپورٹر یا مینڈیٹ ہولڈر تھے وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے پھر ایک یعنی 8 مینڈیٹ ہولڈر جو مختلف سبجیکٹس کے ہوتے ہیں، رپورٹر جنہیں کرتے ہیں یا ورکنگ گروپ، وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے پھر جوائنٹلی اسٹیٹمنٹ نکالا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ہر چیز چھپاتے ہیں، اور جو ہم سوال مانگتے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دیتے، اتنا اسٹرانگلی ورڈکٹ تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی کامیابی کی وجہ سے تھا، مسنگ پرسن 100 اور ہو جاتے، لیکن ماما نے ادھر بلوچستان کے کیس کو جس طرح دنیا بھر میں پھیلایا، ماما نے، نصر اللہ بلوچ نے، ان کے دوستوں ساتھیوں نے، یہ بڑا کارنامہ تھا ماما کا، یہ ان کا واقعی میں۔ اور پھر آپ تو جانتے ہیں، آپ بھی ان سے مل چکے ہیں کہ کتنے سادہ آدمی تھے، کہ صرف ایک شلوار قمیض میں ہوتے تھے، اور نہ کھانا نہ پینا ان کا یہی تھا، چائے بھی بہت مشکل سے پیتے تھے، ورنہ وہ بھی نہیں، صرف اسی وجہ سے وہ زندہ رہے کہ جو ان کا جذبہ تھا کہ میں نے اس ڈس اپیئرنسز کے کیسز کو نہیں چھوڑنا ہے، بلوچ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کو نہیں چھپانا ہے، میں نے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ان کے بڑے کارنامے تھے۔ جی جناب، بہت شکریہ بصیر بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا، اور ماما تھینک قدیر یو، کے حوالے سے اتنی اچھی اور مفصل جو تفصیل آپ نے بتائی ہے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم دعا کرتے ہیں تھینک یو، کہ بلوچ قوم اس دکھ کی گھڑی میں ان کو صبر آئے اور وہ اس دکھ کو طاقت میں بدل دیں، اور تھینک یو، اس دکھ کی گھڑی میں ہم لوگ بلوچ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔